اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی پریس کانفرنس کا بنیادی مقصد یہ جو پچھلے کئی ماہ سے آل پاکستان لوٹ مار ایسوسی ایشن نے اور مکس چار پارٹی پی ڈی ایم نے ایک پاکستان کی سیاست پہ جو ہے ایک طوفان بدتمیزی مچایا ہوا ہے، اور خصوصاً کووڈ-19 کے پھیلاؤ کے تناظر میں جو اس وقت پوری پاکستانی قوم ان کی ارسپانسبلٹیز، ان کا غیر ذمہ دارانہ طرز سیاست اور ان کا غیر ذمہ دارانہ طرز قیادت پاکستان کی عوام بھی دیکھ رہی ہے، عالمی ادارے بھی دیکھ رہے ہیں، WHO بھی دیکھ رہی ہے اور اقوام متحدہ کے ادارے بھی دیکھ رہے ہیں۔ بنیادی طور پر اس مکس اچار پارٹی نے جو ایجنڈا دیا، دو باتوں کے اوپر یہ پوری تحریک چلانے لگے ہوئے ہیں۔ ایک دھاندلی کہ بقول ان کے موجودہ حکومت سلیکٹڈ ہے۔ کتنے افسوس کی بات ہے کہ ریجیکٹڈ اور نیگلیکٹڈ لوگ جو ہے وہ یہ الزام لگا رہے ہیں، اس کو بنیاد بنا کے دھاندلی کا۔ دوسرا، مہنگائی کو بنیاد بنا کے انہوں نے جنا یہ ساری سٹرگل شروع کی۔ میں آج آپ کے سامنے فیکٹس اینڈ فگرز کی روشنی میں سب سے پہلے تو دھاندلی کے حوالے سے جو ان کا ٹوپی ڈرامہ ہے وہ میں بے نقاب کروں گا، اور کوئی وربل نہیں، میں فیکٹس اینڈ فگرز کی روشنی میں آپ کے سامنے جو ہے وہ ساری پکچر رکھوں گا۔ پھر اس کے بعد مہنگائی کے حوالے سے بھی ساری چیزیں آپ کے سامنے پیش کروں گا، تو پوری پاکستانی قوم کو یہ چیز سمجھ آ جائے گی کہ بنیادی ایجنڈا دھاندلی یا مہنگائی نہیں ہے۔ دال میں کچھ کالا نہیں ہے، سارے کا سارا کالا ہے۔ بنیادی ایجنڈا وہی ہے کہ ہم ابو بچانے نکلے ہیں، آئے دنیا ہمارے ساتھ چلے۔ اصل ایجنڈا وہی ہے، اپنا آپ اور اپنے اپنے ابو۔ اب دھاندلی کے حوالے سے بڑی امپورٹنٹ چیز، گلگت بلتستان کا پہلے الیکشن میں آپ کے سامنے چلتے چلتے تھوڑا سا رکھ دوں۔ 2009 کے اندر پیپلز پارٹی کے دور حکومت کے اندر الیکشن ہوا تو جناب 24 میں سے 20 سیٹیں پیپلز پارٹی نے جیتی تھیں۔ 24 میں سے 20 سیٹیں۔ وہ الیکشن جو ہے وہ صاف ستھرا اور شفاف تھا۔ 2015 کے اندر نون لیگ کے دور کے اندر گلگت بلتستان کا الیکشن ہوا، 24 میں سے 16 سیٹیں نون لیگ نے جیتی تھیں۔ وہ الیکشن شفاف تھا۔ ہمارے دور کے اندر الیکشن ہوتا ہے، ہم 24 میں سے صرف 10 سیٹیں جیت پاتے ہیں۔ ہمارا والا الیکشن جناب وہ دھاندلی زدہ کہ انہوں نے شور مچانے کی کوشش کی، لیکن پھر ناکام اور نامراد ہوئے اور پھر یہ چپ ہو گئے۔ یہ تو میں نے تھوڑا سا پکچر رکھ دی آپ کے سامنے گلگت بلتستان کی۔ اب آتے ہیں 2013 کا اور 2018 کا الیکشن۔ 2013 کا الیکشن ہوا تو تقریباً 410 جو ہے وہ ریٹ پٹیشنز الیکشن کمیشن کے اندر آئیں۔ ریٹ پٹیشنز جو ہے وہ بنیادی طور پہ کرائٹیریا ہوتی ہیں کہ جو آپ کے کینڈیڈیٹس تھے ان کا کتنا اعتماد اس الیکشن کے اوپر تھا، کتنا نہیں تھا۔ ادھر سے اب یہ ایک یارڈ سٹک سمجھ لیں آپ۔ 410 ریٹ پٹیشنز آئیں آپ کے 2013 کے الیکشن میں، اور 2018 کے الیکشن کے اندر صرف 299 ریٹ پٹیشنز آئیں۔ 299۔ ان 299 کے اندر صرف 95 تھی آپ کی قومی اسمبلی کے حوالے سے، صرف 95 ریٹ پٹیشنز۔ ان 95 ریٹ پٹیشنز میں سے آپ کی 45 صرف پنجاب کے حوالے سے تھی۔ 45 صرف پنجاب کے حوالے سے تھی، اور ان 45 میں سے صرف 15 کے قریب آپ کی اپوزیشن اور نون لیگ کی طرف سے تھی۔ 15 کے قریب۔ اب میں پوری پاکستانی قوم سے پوچھوں گا کہ صرف 15 ریٹ پٹیشنز آپ کی قومی اسمبلی کی نون لیگ کی طرف سے، کیونکہ نون لیگ بنیادی طور پہ گجرانوالہ ڈویژن، لاہور ڈویژن کی پارٹی ہے، نہ وہ KPK کی رہی، نہ وہ بلوچستان کی رہی، نہ وہ سندھ کی رہی، نہ وہ جنوبی پنجاب کی رہی، نہ وہ شمالی پنجاب کی رہی۔ صرف 2 ڈویژن، اندرون پنجاب کے صرف 2 ڈویژن۔ ان 2 ڈویژنوں میں سے اور پورے پنجاب میں سے صرف 15 ریٹ پٹیشنز آئیں۔ ان 15 ریٹ پٹیشن جو اپوزیشن کی بھی ساتھ تھیں،
باقی آزاد امیدواروں کی تھی اور تقریباً 13-14 کے قریب جو ہے وہ پی ٹی آئی کی تھیں. اب ان 10 یا 11 جو نون لیگ کی اس 15 میں سے تھیں، کیا وہ ساری کی ساری ان کے حق میں بھی لکھ دی جائے تو کیا ان کی حکومت بن سکتی تھی جو اس وقت ٹرن آؤٹ ہے اسمبلی کے اندر؟ دوسری طرف آپ کی پیپلز پارٹی نے قومی اسمبلی کی صرف 9 حلقہ جات میں جناب ریٹ پٹیشنز دائر کی، صرف 9 حلقہ جات میں 2018 کے الیکشن میں. میں پوری پاکستانی قوم سے پوچھوں گا کہ یہ 9 کی 9 اگر ان کے حق میں کر دی جائے، یہ جیت جائے، تو کیا پیپلز پارٹی کی حکومت بن سکتی تھی؟ اب سچویشن یہ ہے کہ الیکشن کمیشن نے اکتوبر 2020 کے اندر جو اپنا سٹیٹمنٹ اور اپنی رپورٹ جاری کی کہ ان 299 ٹوٹل قومی اسمبلی، صوبائی اسمبلی، آزاد امیدوار، پی ٹی آئی، نون لیگ، پیپلز پارٹی کی طرف سے جو آئی، آپ کی اکتوبر تک 210 ریٹ پٹیشنز جو ہے نا وہ ایمیکیبلی جو ہے وہ ریزالو ہو چکی ہیں. یہ پوزیشن اور یہ سچویشن ہے آپ کی اس وقت 2013 کا الیکشن اور 2018 کا الیکشن کا. بڑا واضح فرق کہ اس الیکشن کے حوالے سے کتنی اپریہنشن، ریزرویشن اور ایگریشن تھا کینڈیڈیٹس کا اور پارٹیز کا، اور اس الیکشن کا کیا ہے. اب اس سے آگے ایک اور دلچسپ بات، آر ٹی ایس سسٹم سن کے کان پک گئے ہیں پچھلے 2.25 سالوں میں. آر ٹی ایس سسٹم بیٹھ گیا جی، آر ٹی ایس سسٹم بیٹھ گیا جی. 2018 25 جولائی کی رات تب پی ٹی آئی کی تھی. آر ٹی ایس سسٹم ہے جی ریزلٹ ٹرانسمیشن سسٹم الیکشن کمیشن کا. وہ سسٹم جہاں جہاں بیٹھا وہاں سے پی ٹی آئی ہاری ہے. بڑی دلچسپ بات، جہاں جہاں آر ٹی ایس سسٹم بیٹھا وہاں سے پی ٹی آئی ہاری، اور جہاں سے ہاری 3,500 سے کم ووٹوں پہ ان میں سے جہاں جہاں سسٹم بیٹھا. حلقہ این اے 73 سے خواجہ آصف صاحب جیت رہے ہیں عثمان ڈار صاحب کو 1406 ووٹوں سے ہرا کے، آر ٹی ایس سسٹم بیٹھ گیا جی. حلقہ این اے 74 نون لیگ کا علی زاہد جیت رہے جی، پی ٹی آئی کے جناب 3,382 ووٹوں سے کینڈیڈیٹ کو شکست دے کے آر ٹی ایس بیٹھ گیا جی. محسن شاہ نواز رانجھا صاحب این اے 89 سے پی ٹی آئی کے عثمان احمد کو 2300 ووٹوں سے ہرا رہے ہیں جی، آر ٹی ایس سسٹم بیٹھ گیا جی ادھر. حلقہ این اے 91 سے نون لیگ کے ذوالفقار علی بھٹی صاحب 87 ووٹوں سے شکست دیتے ہیں، آر ٹی ایس سسٹم ادھر بیٹھ جاتا ہے. وہ بات کی بات ہے کہ بعد میں ری کاؤنٹنگ میں عامر سلطان چیمہ صاحب جیت جاتے ہیں. حلقہ این اے 100 سے نون لیگ کے کیسر احمد شیخ صاحب جیتتے ہیں، پی ٹی آئی کے ذوالفقار شاہ صاحب 840 ووٹوں سے ہارتے ہیں، آر ٹی ایس سسٹم بیٹھ گیا ادھر. رانا صلاح اللہ صاحب پی ٹی آئی کے نثار احمد کو 2,238 ووٹوں سے شکست دیتے ہیں، آر ٹی ایس سسٹم ادھر بیٹھا ہوتا ہے. حلقہ این اے 151 سے نون لیگ کے امیدوار محمد خان ڈاہا پی ٹی آئی کے احمد یار حراج کو 1529 ووٹوں سے ہراتے ہیں، ادھر جناب آر ٹی ایس سسٹم بیٹھ جاتا ہے. آر ٹی ایس سسٹم بنیادی طور پہ پی ٹی آئی کے لیے نقصان دہ ہوا. پی ٹی آئی کی کم از کم 10 سے 15 سیٹیں جو ہے نا جو ہم جیتے ہوئے تھے وہ ہم ہار گئے. تو ایک یہ پوزیشن آج آپ کے سامنے کلیئر ہوگی. تیسری چیز کہتے ہیں دھاندلی، کچھ پکچر میں نے آپ کے سامنے رکھی. اب دھاندلی کس نے کس کے خلاف کی یہ بھی آپ دیکھ لیں. مولوی فضل الرحمان صاحب جو 5 6 7 سیٹیں رکھتے ہیں بلوچستان سے، مزیدار بات یہ ہے کہ بلوچستان کا حلقہ این اے 257 عبد الواسع صاحب الیکشن جیت رہے ہیں محمود خان اچکزئی کی پارٹی کے اللہ نور کو شکست دے کر. حلقہ این اے 262 سے کمال الدین مولوی فضل الرحمان صاحب کے کینڈیڈیٹ الیکشن جیت رہے ہیں محمود خان اچکزئی کے کینڈیڈیٹ کو ہرا کے. حلقہ این اے 263 سے ایم ایم اے کا کینڈیڈیٹ مولوی فضل الرحمان صاحب کا کینڈیڈیٹ محمود خان اچکزئی کو اٹ سیلف شکست دے رہا ہے، اور اے این پی جناب اس میں دوسرے نمبر تیسرے نمبر پہ ہے.
MMA کا اسبت اللہ NA 264 BNP کی پارٹی کے جو اس وقت 11 پارٹیوں میں سے ایک پارٹی ہے, اس کے جناب کینڈیڈیٹ کو شکست دے رہی ہے. اور اسی طریقے سے آپ کے MMA کے سید محمود شاہ نے 939 ووٹ سے انہی کی مکس اچار پارٹی PDM کی پارٹی کے کینڈیڈیٹ کو ہرایا. اب جو تقریباً 95% سیٹیں مولانا فضل الرحمان صاحب کے پاس ہیں, وہ انہوں نے شکست دی نون لیگ کو, BNP کو, محمود خان اچکزئی صاحب کی پارٹی کو. اب ان سے پوچھو مولانا فضل الرحمان صاحب سے, وہ خدا کے بندے 2.25 سال سے رٹ لگائی ہوئی ہے دھاندلی دھاندلی دھاندلی, تو یہ دھاندلی کس نے کی اور کس کے ساتھ کی؟ اور تم لوگوں نے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ دھاندلی کی ہے. اور الزام جو ہے وہ PTI کے اوپر لگانے لگے ہوئے. پھر PTI نے 2013 کے اندر 4 حلقے کہے تھے کھولنے کو, کہ ٹیسٹ کیس کے طور پہ 4 حلقے کھول لو. انہوں نے جناب اس پہ ضد لگائی, بعد میں جناب دھرنے ہوئے. اس کے بعد یہ چاروں کے چاروں حلقے کھلے تھے, اور چاروں کے چاروں حلقوں میں سپریم کورٹ اور الیکشن کمیشن نے ری الیکشن کروایا تھا کہ یہاں دھاندلی ہوئی ہے. عمران خان صاحب اور PTI کا جو موقف تھا اس کو اتھینٹیکیٹ کیا الیکشن کمیشن نے بھی, سپریم کورٹ نے بھی, اور ثابت ہوا کہ یار جو ہمارا موقف تھا وہ ٹھیک تھا. پھر ہم نے ہزاروں صفحات کا وائٹ پیپر, جس میں فارم 12, 13, 14, 15, 16, 17 ان کی جتنی مال فنکشننگ اور بیڈ پریکٹسنگ تھی, اس کی پوری ڈیٹیل, کہ کس حلقے کے اندر, کہ کس بوتھ میں ٹوٹل ووٹ جو ہے وہ 400 ہے, اور وہاں پہ نون لیگ کا کینڈیڈیٹ جناب 6000 ووٹ لے رہا ہے. سرگودا کا نواز شریف صاحب کے حلقے کا ایک بوتھ کہ جہاں پر ٹوٹل 300 ووٹ ہے, وہاں پہ جناب 5000 ووٹ لے کے جیت رہے ہیں جناب نواز شریف صاحب. اس طرح کے ہزاروں پروفز ہم نے الیکشن کمیشن کے اندر سبمٹ کروائے تھے. ان سے پوچھو کہ 2.25 سال میں کوئی ایک ڈاکومنٹ دھاندلی کے حوالے سے اسمبلی کے فلور پہ, اسمبلی کی کسی سٹینڈنگ کمیٹی پہ, الیکشن کمیشن کے آفس میں انہوں نے سبمٹ کروایا ہو اور ثابت کرنے کی کوشش کی ہو کہ یہ دھاندلی ہے. وجہ یہ تھی کہ دھاندلی تو ان کی آپس میں تھی, انہوں نے وٹا سٹا کیا ہوا تھا آپس میں ہی, اس نے اس کو ہرایا, اس نے اس کو ہرایا. اور الزام جناب عمران خان صاحب اور PTI پہ. غصہ جناب, وہ اکثر میں کہتا ہوں کہ کھوتا مریا کھاریا تو سوگ وزیر آباد, ٹھیک ہے نا جی. اور بھائی تمہارا آپس کا لینا دینا ہے, تمہاری آپس کی دھاندلی ہے. غصہ PTI کے اوپر اور PTI کی حکومت پہ. تو آج یہ حقیقت میں نے آپ کے سامنے فیکٹس اینڈ فگرز کے اندر ساری رکھی کہ دھاندلی ماندلی کا تو کوئی لینا دینا اور کوئی ایشو ہی نہیں ہے. یورپی یونین کے مبصرین پوری دنیا کے اندر الیکشن کے حوالے سے سب سے اتھینٹک آبزرور اور مبصر جانے مانے جاتے ہیں. کسی ملک کے اندر بھی الیکشن ہوتا ہے, یورپی یونین کے مبصر جاتے ہیں, وہ پورا الیکشن جو ہے نا اس کو آبزرو کرتے ہیں, مانیٹر کرتے ہیں. یورپی یونین کے مبصرین نے اپنی متفقہ جو سبمیشن دی تھی ڈاکومنٹڈ 2018 کے الیکشن میں کے حوالے سے, انہوں نے کہا تھا کہ پاکستان کا سب سے آرگنائزڈ, فیئر اور شفاف الیکشن. پتہ نہیں یورپی یونین والے بھی شاید بنی گالا سے تعلق رکھتے تھے یا PTI کے سینٹرل آفس سے تعلق رکھتے تھے. تو ثابت یہ ہوا کہ دھاندلی واندلی کا تو کوئی ایشو نہیں ہے, کوئی پرابلم نہیں ہے. ورنہ ریٹ پٹیشنیں 11 جاری جانا وہ کرتی نون لیگ. نون لیگ اتنی جناب سپرمین تھی ان الیکشنوں میں, اور یہ کہتے ہیں جی ووٹ چوری ہوا, ووٹ کو عزت دو اور ووٹر کو لتر مارو, ووٹ کو عزت دو اور ووٹر کو سارے ماڈل ٹاؤن میں 14 بندے دن دیہڑے مار دو, 90 بندوں کو جناب پیرالائز کر دو. یہ جو اتنے نعرے مار رہے ہیں, ثابت یہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں جیسے ساری کی ساری سیٹیں وہ تمہارے کینڈیڈیٹ ہی نہیں تھے, نہ پیپلز پارٹی اندرون سندھ کے اندر, نہ کراچی کے اندر, نہ سندھ کے شہری حلقوں کے اندر, تمہارے بلوچستان کے اندر تمہارے پاس کوئی کینڈیڈیٹ نہیں تھے. KPK کے اندر تمہارا برا حال تھا, اور KPK کے اندر بھی جتنے نون لیگ کے ہارے ہیں ان میں سے 50% جو ہے نا وہ آپ کے JUI اور ANP کے ذریعے سے کینڈیڈیٹ سے ہارے ہیں. تو یہ کس بات کا رونا رو رہے ہیں؟
ثابت یہ ہوا، یہ سارے فیکٹس اینڈ فگرز میں نے آپ کے سامنے رکھے کہ ایشو دھاندلی نہیں ہے، دھاندلی نہیں ہے، پہلی بات۔ دوسری چیز، مہنگائی پچھلے 1.5 ماہ سے اللہ پاک کے فضل و کرم سے، نبی پاک کے صدقے، وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب نے اور وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار صاحب نے بڑی اچھے طریقے سے چیزوں کو مینج کرتے ہوئے آٹے کی قیمت نارمل، چینی کی قیمت 70-75 سے 80 نارمل، آپ کے جتنے فروٹس ہیں نارمل ریٹس کے اوپر، جتنی سبزیاں ہیں نارمل ریٹس کے اوپر، یہ پچھلے 1-1.5 مہینے سے۔ یہ آپ جا کے مارکیٹس میں بھی دیکھ لیں، محترمہ فرماتی ہیں بیگم صفدر امان صاحبہ 30 روپے کی روٹی ہو گئی۔ پرسوں جناب انہوں نے جلسہ کیا شادرہ میں اور آگے پیچھے، اور سارے ٹی وی چینل ان کی تقریر کے بعد کیمرے لے کے اپنے جناب نمائندوں کو کہا جاؤ لاہور شہر کے ہر تندور کے پاس پتہ کرو کتوں 30 روپے کی روٹی لب رہی ہے۔ ڈھونڈ ڈھونڈ کے تھک گئے سارے، 30 روپے کی روٹی نہیں لبی۔ روٹی 8 روپے کی ہے، 15 روپے کا نان ہے، روٹی 8 سے 10 روپے کی ہے۔ جھوٹوں کی آئی جی، اتنی کذب بیانی کرنا آل شریف کے اوپر ختم۔ بیگم صفدر امان نے تو پوسٹ ڈاکٹریٹ کی ہوئی ہے جھوٹ کے اوپر، اور وہ آغاز آپ کو پتہ ہے نا کہاں سے ہوا تھا؟ یہ کہاں سے ڈھونڈ کے لے آتے ہیں میری جائیدادیں؟ میری لندن تو کیا پاکستان میں بھی کوئی جائیداد نہیں ہے، وہاں سے جھوٹوں کا جناب انہوں نے پہلا باب شروع کیا اپنی غلط بیانی اور کذب بیانی کا، اور پھر رسوائی کے، جگ ہسائی کے چھتر پڑنا شروع ہوئے، اور آج تک ان کی قسمت میں لکھے ہوئے ہیں۔ تو مہنگائی بھی اس وقت کوئی ایشو نہیں ہے۔ ایشو کیا ہے؟ ایشو یہ ہے کہ کرپشن کی دم کے اوپر پاؤں بڑا سخت آ گیا ہے نیب کا، عدالتوں کا۔ رزلٹ قریب ہے، رزلٹ آنے والے ہیں، اب اس سے بچنے کے لیے، اور دوسرا مارچ کے پہلے ہفتے کے اندر سینٹ کا الیکشن، جس کے بعد پی ٹی آئی سینٹ کے اندر واضح اکثریت میں ہوگی، اور پھر ساری دنیا دیکھے گی کہ وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب اور پی ٹی آئی کی حکومت عوام پاکستان اور ریاست کی تعمیر و ترقی کے لیے قانون سازی کرنے کے حوالے سے آسان ہوگی، اس کو ریلیف ملے گا، اس کو کسی قسم کی کوئی بندش نہیں ہوگی۔ ان کو یہ غم ہے اور رات کو غشی کے دورے پڑتے ہیں ان کو، یہ سن سن کے، سوچ سوچ کے، سمجھ سمجھ کے، محسوس کر کر کے، کہ مارچ کے مڈ میں جناب ہم کیا کس حالت میں ہوں گے پاکستان کی سیاست میں، اور پارلیمنٹ کے اندر نمبر گیمز کے حوالے سے اور سینٹ کے اندر نمبر گیمز کے حوالے سے، اور دوسرا ان کا جو احتساب ہے اس سے بچنے کے لیے۔ اب کر کیا رہے ہیں؟ مولوی فضل الرحمان صاحب تو فرام ڈے فرسٹ سے کہہ رہے ہیں جناب استعفے دو۔ وجہ کہاں جناب وہ دن ہم تم ہوں گے، بادل ہوگا، رقص میں سارا جنگل ہوگا، کیا ماحول تھا؟ 15 افراد خاندان کے جناب ایم این اے، ایم پی اے، سینیٹر، وزیر، مشیر، بھائی، سمدھی، سسر، جوائی، پرجائی، سارے ایم این اے، ایم پی اے، سینیٹر، لمبی فہرست ہوتی تھی۔ میں دعوے سے کہتا ہوں، چیلنج دے کے کہتا ہوں کہ پچھلے 5 الیکشنوں کا جناب آپ رزلٹ نکالیں اور اس میں مولوی فضل الرحمان صاحب کے خاندان کی جناب ساری لسٹ نکالیں۔ کہاں اب ٹوٹل میرے خیال 2 بندے ہیں، ادھروں مولوی طاہر الرحمان صاحب تو ادھر وہ بیٹا ہے میرے خیال مولانا اسد، اور خود بھائی صاحب باہر ہیں۔ کہاں پہ 48 لاکھ کی لسیاں ڈکارنا، کہاں پہ کشمیر کمیٹی کی چیئرمینیاں، کہاں پہ باہر کے دورے، کہاں پہ جناب سارا دن 5 انگلیاں گھی میں، سر کڑائی میں، اور اب بے روزگار، اب پلے سے نہ کھانا پڑ رہا ہے، پلے سے رہنا پڑ رہا ہے، پلے سے سارے خرچے کرنے پڑ رہے ہیں۔ وہ ان کو عادت نہیں تھی، وہ تو پہلے دن سے کہتے ہیں ریزائن دو۔ دوسری ریزائن کی سب سے بڑی علمبردار کون ہے؟ بیگم صفدر امان، جس کے اپنے پلے کچھ نہیں، مجرم، سزا یافتہ، مستقبل میں دور دور تک کوئی دکھائی نہیں دیتا کہ کوئی ان کی سیاسی طور پہ آسانیاں آئیں۔ تو ان دونوں نے تو کہنا ہے۔ اب یہ جو استعفوں کی بات کرتے ہیں، اس پہ مولوی فضل الرحمان صاحب اور بیگم صفدر امان صاحب کا کچھ جاتا نہیں، اور نون لیگ اور پیپلز پارٹی کا کچھ رہتا نہیں، ادا کوئی جانا نہیں، ادا کوئی رہنا نہیں۔ صورتحال یہ ہے۔ اب انہوں نے ڈرامہ کیا کیا پچھلے 3 دن سے؟ جتنے اپنے ریلو کٹے ہیں، جتنے ٹیچر کھلاڑی ہیں، ان کے استعفے
اور استعفے بھی اسپیکر اسمبلی کے دفتر میں نہیں، میڈیا میں، میڈیا کے اندر۔ او بھائی اتنے تم چوچے ہو، روٹی کو چوچی کہتے ہو، کان کی طرف سے روٹی کھاتے ہو، جو تمہیں نہیں پتا کہ استعفے کہاں بھجوانے ہیں۔ او بھائی اتنا اگر آپ ویجیلنٹ ہو تو اپنے ریلو کٹوں کے اور ان ٹیچر کھلاڑیوں کے چلو بھیجے ہی ہیں تو بھیجو اسپیکر اسمبلی کو، قومی اسمبلی کو، اسپیکر پنجاب اسمبلی کو۔ لیکن مزہ نہیں آتا، مزہ اور سواد اس وقت آتا جب پہلا استعفیٰ آتا شہباز شریف صاحب کا، اور سیدھا ٹھک کر کے جناب اسپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر صاحب کے دفتر میں آ کے جناب سجتا، اور دوسرا استعفیٰ آتا حمزہ شہباز صاحب کا، وہ بھی چودھری پرویز لائی صاحب کے دفتر میں ان کے ٹیبل کے اوپر ٹھک کر کے آ کے آتا، سائن ہوئے ہوتے، جعلی سائن نہ ہوتے جو پاناما کے ڈاکومنٹس میں یہ جعلی فوجریاں کرتے رہے ہیں جناب۔ تب احساس بھی ہوتا، سمجھ بھی آتا ہمیں بھی، عوام کو بھی اور میڈیا کو بھی، کہ یہ استعفوں کے حوالے سے بڑے سچے ہیں، بڑے سچے ہیں، بڑے حق کے ہیں اور بڑے سچ پہ ہیں۔ صورتحال یہ ہے حمزہ شہباز صاحب نے اپنی دادی محترمہ کے جنازے کے دوسرے دن بیگم صفدر روان صاحبہ سے تلخ کلامی کرتے ہوئے ان سے استعفیٰ مانگا ہے، ہاتھ جوڑ کے کہا ہے کہ ساڈی جان چھڑ دے، تیرے بیانیے دا ہن استعفیٰ دے سان تے بس کر، گھر بہ جا، تیرے بیانیے نے بیڑا گھر کر دیا ہمارا، ہمارے خاندان کا بھی، ہماری سیاست کا بھی، ہمارے کاروبار کا بھی، ہمارے مالی معاملات کا بھی، جو جائز ناجائز جتنے تھے ساروں کے اوپر جناب تو نے پانی پھیر دیا ہے۔ ان سے تو ان کا اپنے خاندان والے اور حمزہ شہباز اور شہباز شریف استعفیٰ مانگ رہے ہیں، یہ کس منہ سے کہتی ہے کہ جناب استعفیٰ دینے لگے ہیں؟ تو جناب استعفیٰ اس وقت ایکسپٹ کیا جائے گا جب شہباز شریف صاحب کا اور حمزہ شہباز صاحب کا استعفیٰ آئے گا، اور آئے گا سیدھا اسمبلی سیکریٹریٹ اسپیکر کے دفتر میں، پھر ہم کہیں گے کہ واقعتاً جناب یہ اس بات کے اوپر سچے ہیں۔ باقی یہ اس اعصاب کی جنگ ہے، نفس کی جنگ ہے، اس جنگ کے اندر یہ ناکام کوشش کر رہے ہیں پرائم منسٹر آف پاکستان عمران خان صاحب کو دبانے کی۔ عمران خان صاحب کو یہ اس معاملے میں دبا نہیں سکتے، انہوں نے کل کہہ دیا ہے جیت ہر حال میں حق کی ہوگی اور سچ کی ہوگی، اور حق اور سچ یہ ہے کہ یہ سارے چور لٹیرے اور نوسر باز پچھلے 35 سال سے بما اہل و عیال اس ملک کو لوٹتے رہے ہیں، اس ملک کو سوٹتے رہے ہیں، اس ملک کی پھیتی پھیتی کرتے رہے ہیں، اس ملک کو بھنبھوڑتے رہے ہیں، اس ملک کا تکہ بوٹی کرتے رہے ہیں، اس کی معیشت کا، اس کے خزانے کا، اس کی معاشرت کا، اس کی سیاست کا۔ جمہوریت کے نام پہ اپنے خاندانوں کو پروان چڑھاتے رہے، جمہوریت کے نام پہ اپنے کاروباروں کو پروان چڑھاتے رہے، جمہوریت کے نام پہ منی لانڈرنگ کا کاروبار کرتے رہے، جمہوریت کے نام پہ اپنے سینٹری ورکر، اپنے نائب کاسب اور اپنے ذاتی ملازموں کے اکاؤنٹس کے اندر اربوں خربوں روپے ڈال کے لوٹ مار کا بازار گرم کرتے رہے۔ آج یہ سارے کے سارے جو ہے وہ احتساب کی ٹکٹکی کے اوپر جب سارے لٹکے ہیں، اور لٹکے اس دور کے اندر ہے جس دور کے اندر حکومت نے اور پرائم منسٹر صاحب نے نیب کو اپنے گھر کا ذاتی ملازم بنانے کی کوشش نہیں کی، اس کو اوپن پیسج دیا ہوا ہے، رستہ دیا ہوا ہے کہ وہ آزادی کے ساتھ اپنا کام کرے۔ تو اصل میں یہ صرف اس سے بچنے کے لیے ان کو نظر آ گیا کہ سیاست بھی گئی، نہ خدا ہی ملا، نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، مال بھی گیا، چمڑی بھی گئی، دمڑی بھی گئی، سیاست بھی گئی۔ اس سے بچنے کے لیے اب انہوں نے آخری یہ جو سارا ٹوپی ڈرامہ رچا رہے ہیں نا، یہ لانگ مارچ اور یہ استعفے، یہ سارے کے سارا وہ ڈرامہ ہے۔ اور اپنی بات کے اختتام پہ پوری پاکستانی قوم یہ فیصلہ کرے گی کہ کرونا وائرس کے اس موقع کے اوپر جو ارسپانسبلٹی یہ لیڈرشپ دکھا رہی ہے اپنے ذاتی ناجائز مفادات کو پروان چڑھانے کے لیے، اس کا خمیازہ پوری پاکستانی قوم بھگتے گی۔ لیکن انشاءاللہ فتح وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب کی، پی ٹی آئی کی اور حق سچ کی ہوگی۔ سر آپ وزیر جیل خانہ جاتے ہیں، اچھا یہ ہار اور جیت کا یہ جو ہے الیکشن کے حوالے سے اگر ہم بات کریں
جس طرح آپ نے بات کی ہے کورونا کے اوپر حکومت کیا کرنا چاہتی ہے سر؟ ایک طرف آپ نے اجازت نہیں دے رہے، ایک طرف اجازت دے بھی رہے ہیں کہ آئیں جلسہ کریں، سب کچھ حاضر ہے، یعنی آپ خود بھی کورونا پھیلوا بھی رہے ہیں اور اپنی سیاست بچا بھی رہے ہیں. آپ دونوں کی ہار جیت میں عوام کا نقصان ہو رہا ہے، اس پہ کیا سختی سے عمل درآمد کریں گے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ کے سامنے ہے کہ اسپیکر اسمبلی اسد کیسر صاحب نے اور شاہ محمود قریشی صاحب نے بڑا اوپنلی حکومت کی طرف سے ان کو انسینٹیو دیا تھا کہ آج سے 3 مہینے پہلے جب کرونا وائرس کی دوسری لہر کھل کے آئی کہ آپ آئیں اور بیٹھ کے کچھ ایس او پیز طے کریں اور کو معاملات کو چلائیں. انہوں نے بائیکاٹ کر دیا تھا. انہوں نے کہا جی ہم کرونا وائرس کو نہیں مانتے. وہ الگ بات ہے کہ بلاول زرداری صاحب کو لگا تو وہ کوارنٹائن ہو گئے اور اپنی بہن کی منگنی میں لوگوں کو انوائٹ کیا اور ریٹرن کے جناب پہلے اپنے ٹیسٹ کرا کے آؤ تو پھر ساڑھے کو لانا. مطلب ہے کہ اپنا خاندان اور اپنی ذات جو ہے وہ کتنی اہمیت کی حامل ہے، اور غریب کارکن اور غریب عوام وہ جناب جلسوں کے اندر جناب اپنے منہ سے منہ دے کے جناب وہ جو مرضی کرتے رہیں، ان کو کرونا پھیلے، وہ بیمار ہوں، ان کا ستیہ ناش پھرے، ان کی کوئی ویلیو نہیں. گرفتار کر لیا پنجاب حکومت کی طرف سے ڈائریکشن پنجاب پولیس کو انہیں گرفتار کیا. مجھے ابھی اس کا علم نہیں ہے. اس وقت ہزاروں کارکنوں کے خلاف مختلف مقدمات درج ہو رہے ہیں، پولیس ان کو گرفتار کرتی ہے، تو کیا بطور منسٹر آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ آپ کے پاس ان کارکنوں کو جیل میں کورونا ایکسپیز کے تحت رکھنے کا کوئی انتظام ہے؟ اور ساتھ ہی وہ مولانا فضل الرحمان نے کہا ہے کہ دوسرے مرحلے پر جیل بھرو تحریک کو جیلیں بھرنے کے لیے جگہ ہے. انتظار کر رہے سی کہ میں وزیر جیلا کھانا جہاز پڑا تو اس کے بعد جیل پڑیں گے. اچھا بات یہ ہے، پہلی بات تو مولوی فضل الرحمان صاحب سب سے پہلے گرفتاری دیں گے تو ان کی اس آئیڈیالوجی اور اسکول آف تھاٹ کو ہم مانیں گے کہ جیل بھرو تحریک. مزہ تو تب آئے گا نا. میں آج اس پریس کانفرنس کے ذریعے سے مولانا فضل الرحمان صاحب کو کہوں گا کہ جناب آپ گرفتاری پیش کریں، پنجاب کے اندر کریں گے تو جناب بے غم رہیں. جیلوں کے اندر ساری انتظامیہ ماہی آوے گا تو پھلا نال دھرتی سے جاواں گی کہ مزداق آپ کا انتظار کریں گے. وہ الگ بات ہے کہ آپ کے لیے بیرک بھی جو ہے وہ بڑی کھلی چاہیے ہوگی، معاملات بڑے مشکل ہوں گے آپ کو سنبھالنا، لیکن میں آپ کو چھوٹی دیتا ہوں، انشاءاللہ آپ کی پوری لک آفٹر کریں گے. آپ کی لسی کا، آپ کی حلوہ پوڑی کا، آپ کی ہر چیز کا ذرا کوشش کریں گے کہ خیال رکھیں. لیکن اصل مزہ اس وقت آئے گا جب پہلی گرفتاری مولانا فضل الرحمان صاحب. یہ تو بات بڑی عجیب و غریب ہوئی نا. مولانا فضل الرحمان صاحب نے فرمایا تو جاتے میں آیا، ہاں خود تو پکڑائی نہ دیں اور لوگوں کو کہ آج ہی تسی گرفتاریاں دو. جیسے وہ سلطان مفرور الدین ارطغرل صاحب جو ہے وہ پچھلے 6 مہینے سے برطانیہ میں بیٹھ کے، لندن میں بیٹھ کے جو ہے وہ پوری پاکستانی قوم کو اور اپنے ورکرز کو جناب تعلیم دے رہے ہیں گرفتاریوں کی اور سول نافرمانی کی. اور بھائی سب سے پہلے اگر سول نافرمانی کرنی ہے، سب سے پہلے اگر آپ نے تحریک چلانی ہے تو حسن نواز صاحب، حسین نواز صاحب، سلمان شہباز صاحب، علی ڈار صاحب، آپ کے جناب یہ جو وزیر خزانہ تھے آپ کے ڈار صاحب، اور خود اور سارے اپنے گھر والوں کو بھیجو. تو مولانا فضل الرحمان مولانا فضل الرحمان صاحب سے بھی میری گزارش ہے کہ اگر آپ کو اتنی جیل بھرو تحریک شروع ہے تو سب سے پہلے آپ اپنے آپ سے شروع کریں. وہ کہتے ہیں کہ اپوزیشن کی امیدوں پہ پانی آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں دیتا ہوں ان کے اس کے بعد. سر کل جو تاثر یہ آ رہا ہے پرائم منسٹر صاحب کی تقریر سے بھی تاثر آ رہا ہے کہ حکومت اپوزیشن سے ڈر کے عوام کو ڈرا رہی ہے، لوگوں کی گرفتاریاں ہو رہی ہیں، اور یہ بھی کہا کہ جو کرسیاں دے گا، جو کسی کو کرے گا اس کو گرفتار کیا جائے گا. تو کل پانی چھوڑ کے آپ نے اپوزیشن کی امیدوں پہ بھی پانی پھینکا. اچھا انہوں نے سوال پوچھا ہے جی کہ ادھر مینار پاکستان میں پانی پھیلا دیا گیا ہے. دیکھو بات یہ ہے جو رائتا یہ پھیلانے لگے ہوئے ہیں پاکستان کی سیاست میں،
पाकिस्तान की माशरत में, पाकिस्तान की सकाफत में, पाकिस्तान की सेहत की जो फील्ड है आवाम की, उसमें जो रायता इन्होंने फैलाया हुआ है, मैं ना मानूं का रट लगा के, उसकी तरफ भी आवाम को तवज्जो करनी चाहिए। लेकिन जहाँ तक पानी फैलाने वाली बात है, बिल्कुल गलत है। ये PHA वाले और PHA की इंतजामिया जो होती है, वो पार्कों के अंदर जो घास होती है उसको मेंटेन रखने के लिए, उसको तरोताज़ा रखने के लिए, उसकी हरियाली बरकरार रखने के लिए रेगुलर जो है वो पानी से जो है ना उसको तरोताज़ा रखते हैं। एक मिनट पूरी बात कर लूँ। तो वहाँ पे भी, क्योंकि आपको पता है आप लाहौर के अंदर हैं, पिछले कई दिनों से बारिश नहीं हुई, आज बारिश हुई है, ठीक है जी, वो भी बड़ी हल्की सी हुई है। तो बारिशें ना होने की वजह से वहाँ पे रिक्वायरमेंट थी कि उस घास को जो है वो तरोताज़ा रखने के लिए पानी का जो है ना वो तरौंका दिया जाए, है ना पंजाबी जरा कहते हैं। तो वो उस कंटेक्स्ट के अंदर जो है वो पानी जो है वो फेंका गया। हाँ जी, और तुम पूछो जी। हाँ, हजारों मुकदमात PTI ये जो नून लीग और पीपल्स पार्टी के लोगों के खिलाफ हो गए हुए हैं, इनको गिरफ्तार किया जाता है। आपके पास क्या इंतजाम है SOPs के तहत इनको आप जेल में रख सकते हैं? इंशाल्लाह जी कोशिश करेंगे। वैसे वो तो कोरोना के वैसे ही बागी हैं, जो गिरफ्तार होंगे वो कोरोना के बागी हैं, तो जो है वो गिरफ्तार होंगे ना। जो कोरोना के बागी नहीं होंगे वो तो घर होंगे, वो तो बाहर नहीं निकलेंगे। तो जो तो खुद ही उन्होंने कसम खा दी हुई है कि जरा एक मिनट बात जवाब दे दूं। जब वो खुद ही कोरोना के हवाले से इतने बागी हैं, जैसे शैतान ने बगावत की थी ना, बगावत करने के बाद जनाब उसको आसमान से जमीन पे भेज दिया गया था, तो वो खुद भी बागी हैं। तो लेकिन हम उनका ख्याल करेंगे, हम इंशाल्लाह पूरी कोशिश करेंगे। आपने सबको चोर लुटेरे डाकू सब आपने जो कहा सारे हैं। मौलाना फजलुर रहमान आज तक हुकूमत को नजर नहीं आया कि उनकी भी कोई करप्शन है। आज तक उनका कोई केस ओपन नहीं हुआ, आज तक उनको पकड़ा नहीं गया। क्या खाइफ है हुकूमत या कोई मसलियत का शिकार? इसमें ये ऐड कर लें कि मौलाना ये कह रहे हैं, आखिरी सवाल है सर। हाँ, जो NRO देने की बात कर रहे थे वो आप NRO लेने की बात कर रहे हैं। अच्छा, जो सिर्फ ऐड करते जाए ना, ऐड करते जाए, सारे ऐड करते। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब के पास कौन सा जादू का चिराग है? जब वो कन्वेंशन करे तो SOPs के ऊपर अमल दरामद नहीं किया जाता, जैसे आज सियालकोट पे किया गया। तो वो जादू का चिराग जरा PDM को भी दे दे ताकि आवाम महफूज रहे। देखो, पहली बात तो यह है कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब ने अपने तमाम जलसे जो है वो आज से 1.5 महीना पहले अनाउंस कर दिए थे कि जलसे जो है वो कैंसिल है। और 3 जलसे उनके तय थे KPK के अंदर, बड़े जनाब खैबर एजेंसी के अंदर भी और आगे पीछे। जलसों के माहौल में और एक प्री प्लान्ड ऑर्गेनाइज है ना किसी महफिल के अंदर, और वो महफिल भी मुल्क और कौम की तरक्की से हवाले से हो। एयर सियाल का जो ना इफ्तिताह है, मामला तो चलाने हैं ना। देखो, हम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, मजबूरी है मीडिया का काम और हमारा काम, ये काम एक मजबूरी है, एक रिक्वायरमेंट है, ठीक है ना, ऑब्लिगेशंस हैं। इसी तरीके से हुकूमत के मामला चलाने के हवाले से वो एक ज़रूरत थी कि एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है सियालकोट के BCO जनाब जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उन्होंने मिल के जनाब पाकिस्तान की तामीर और तरक्की के लिए एक नई एयरलाइन का इफ्तिताह, तो वो उस कंटेक्स्ट में गए। अब ये जलसे जुलूस और रैलियाँ 27 तारीख को पिछले महीने की गवर्नर हाउस के अंदर PTI ने अपना एक बहुत बड़ा सियासी कन्वेंशन रखा था, मरकजी सेक्रेटरी जनरल आ रहे थे, ठीक है। 2 दिन पहले प्राइम मिनिस्टर साहब ने सख्ती से मना कर दिया कि कोई सियासी एक्टिविटी नहीं होगी। आपका जवाब ये हो गया। आपका जवाब, एक मिनट आखिरी जना, अच्छा, आपका जवाब ये, मौलाना फजलुर रहमान साहब की करप्शन एक TV चैनल ने पिछले 25 सालों में 20 दफा जनाब बयान की हुई है। आपके बड़ा चैनल सबसे जो है TV चैनल, उससे लेके आपके दरमियाने से छोटे चैनलों तक सब ने, उसमें कई आपके सहाफ़ी दोस्त हैं, इन्वेस्टिगेटिव जो जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने प्रूफ्स के साथ मुशर्रफ दौर, पीपल्स पार्टी दौर, बेनज़ीर भुट्टो दौर, आसिफ जरदारी दौर, तो कोई चीज़ ढकी छुपी नहीं है। नैब उसके ऊपर भी काम कर रही है। बहुत शुक्रिया।